أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. سب سے پہلے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا رگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ سرا جانا لم یاتی روکا فی نظر مثل تو نہ پیدا جانا اور البحر علا والموج طغا منبع کسو طوفان ہوش روبا منبع کسو طوفان ہوش روبا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مورے نیا پار لگا جانا لم یاتی روکا فی نظر مثل تو نہ شد دا جانا یا شمس نظرت الی لیلی چوں طیبہ رسی عرض بکنی چوں طیبہ رسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا لم یاتی زیرو کافی نظر مثل تو پیدا جانا اور انا فی عطش و سخا کا اتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم ہارے رم جھم دو بوند ادھر
بھی گرا جانا عالم مثلے تو نہ شد پیدا جانا. آج کی عظیم الشان محفل کہ جس محفل میں ہم صرف جسمانی طور پر حاضر نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ روحانی طور پر بھی ہم اس محفل میں حاضر ہیں. اور کل وہ سفر کر رہے تھے تو میری ہی بات تھی، یہیں پہ میں نے کی تھی کہ قبلہ سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو میاں اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. ادھر خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو میاں نے حضور قبلہ کی ایک بات سنائی. کہتے ہیں حضور قبلہ جب بہت بیمار ہو گئے آخری وقت میں، کہتے ہیں میں ان سے ملاقات کے لیے ادھر چلا گیا اور کچھ دن وہاں پہ رہا. جی نہیں چاہ رہا تھا کہ انہیں چھوڑ کے ادھر آ جاؤں، لیکن مجبور تھا، آنا بھی ضروری تھا. کہتے ہیں جب میں آ رہا تھا، جب حضور قبلہ سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت مانگ رہا تھا تو میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور قبلہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اور حضور قبلہ نے ایک بات کہی تھی، ابو میاں ہمارا جسم تو ادھر ہے لیکن ایک بات یاد رکھو، ہماری روح چٹگام میں ہے، ہماری روح بنگلہ دیش ہے. تو آج حضرات جسمانی طور پر تو ادھر ہیں لیکن ان کی روح یہاں پر ہے. ان کا درس، انہوں نے جو سبق ہمیں سکھایا وہ آج بھی یہاں پر موجود ہے. اور یاد رکھیے کہ حضور قبلہ نے سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو درس ہمیں دیا اور نہ ٹھہرنے کا، کہیں ایک جگہ رکنا نہیں ہے، الحمدللہ اس درس پر الحمدللہ ان کے بچے، اس درس پر ان کے روحانی بچے آج بھی کاربند ہیں. وہ رکے نہیں ہیں اس لیے کہ اگر وہ رک جاتے تو یہ کارواں، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں برکتیں پیدا ہو رہی ہیں، جس طرح وقت گزر رہا ہے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر یہ سلسلہ اس وقت رک جاتا تو آج یہ رونق کبھی بھی نظر نہ آتی. آج یہ چمن کہ جس میں پھول کھل رہے ہیں اور ہر پھول اپنی خوشبو دے رہا ہے، اس میں یہ چمن بھی نہ رہتا، اس میں یہ پھول بھی نہ رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک سلسلہ رک جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، لیکن ایک سلسلہ جب چلتا ہے اور چلتا رہتا ہے اس کو کبھی زوال نہیں آتا. مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی، کتنے سو سال؟ 600 سال یا 800 سال؟ 600 یا 800 سال اسپین پر حکومت مسلمانوں نے کی. اتنا ہی کیا نا؟
اسپین پہ جو حکومت کی وہ 600 سال یا 700 سال حکومت مسلمانوں نے کی. تو ایک دانشور نے، ایک عقل مند نے بڑی اچھی عقل کی بات کہی. وہ کہتا ہے کہ مسلمان وہاں پر تباہ کیوں ہوئے کہ جس اسپین کو انہوں نے فتح کیا تھا، جس اسپین پر انہوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے تھے، جس اسپین پر تک انہوں نے اسلام کو پہنچایا تھا، وہی اسلام وہاں پہ تباہ و برباد کیوں ہوا؟ وہی مسلمان وہاں پہ تباہ و برباد کیوں ہوا؟ وہی مسلمان اسی اسپین میں قتل کا سامنا، قتل ہونے کا سامنا اسے کیوں کرنا پڑا؟ کہتا ہے یہ اس وجہ سے تھا کہ جو سمندر ہوتا ہے نا، دریا، یا اس میں پانی جو ہوتا ہے، کہتے ہیں پانی اگر رک جائے، پانی اگر رک جائے، دریا میں پانی رکا رہتا ہے یا جاری رہتا ہے؟ سمندر میں پانی کبھی جو ساری رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اسے روک دیا تو حضرات نے ہمارے ذمہ جو کام لگایا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے تو مدرسے کو دیکھو، مجھے دیکھنا ہے تو مدرسے کو دیکھو، میری خدمت کرنی ہے تو مدرسے کی خدمت کرو، تو وہ حضرات ہم سے پھر راضی ہوں گے اگر ہم نے یہ سلسلہ. اور الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں جو بھی کوئی نیک کام شروع کرتا ہے، نیک کام شروع کرتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے جتنے لوگ بھی اس کام کو کرتے ہیں، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، تو اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے. الحمدللہ حضرات نے اگر چنا ہے تو آپ لوگوں کو چنا ہے، اس دعوت الخیر کے لیے اگر چنا ہے تو آپ لوگوں کو چنا ہے. اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ جتنا بھی دعوت الخیر کا یہ سلسلہ آگے جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر رہے گا، نہیں، ہمارا عزم، ہمارا ہمت، ہمارا حوصلہ ہوگا تو یہ نہ صرف بنگلہ دیش میں، نہ صرف پاکستان میں، بلکہ انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں دعوت الخیر کا پیغام ہے. اور جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے، جس طرح حدیث شریف ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جتنے لوگ مستفید ہوں گے، آپ اس کے پائنیئرز ہیں، آپ اس کی ابتدا کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی رہے گا. ہم تو اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ایک صدقہ جاریہ آپ کے نام اعمال کا، ہمارے نام اعمال کا جاری و ساری رہے گا. اور پھر جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہی چیز انشاءاللہ حضرات کی سرخروئی کا، یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ضرور بنے گی انشاءاللہ. تو مسلمان اسپین میں 800 سال حکومت بھی کر لی، پھر بھی تباہی و بربادی ان کا مقدر بنی. یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ وہیں پر بیٹھ گئے. انہوں نے اپنا جو رخت سفر ہے، آگے جو سفر تھا، جو سفر جس کو جاری رکھنا تھا، اس سفر کو انہوں نے روک دیا تھا. اس لیے وہی مسلمان 800 سال حکومت کر کے بھی قتل و غارت گری کا نشانہ بنے. تو ہمارے لیے ہے کہ اس کارواں کو ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے. انشاءاللہ حضور نے جو غوثیہ کمیٹیز، پتہ نہیں تھا کہ کس مقصد کے لیے ہیں، پھر دعوت الخیر الحمدللہ اس کی جو طباعت ہے اس کا کام بھی ہو گیا ہے، اور اردو میں بھی الحمدللہ وہ چھپ کر آ رہی ہے انشاءاللہ، سارا کام اس کا ہو گیا انشاءاللہ، صرف اس کی پرنٹنگ جو ہے وہ رہتی ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. لیکن ہم نے یہ کس لیے اس میں شامل ہونا ہے، اس کارواں میں، اس کشتی میں، اس ناؤ میں ہم نے سوار ہونا ہے. کس لیے سوار ہونا ہے؟ کہ یہ ناؤ ہمیں طوفان سے بھی بچائے اور یہ ناؤ ہمیں کنارے پر بھی پہنچا دے. کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر تھے 3 وزیر. ان تینوں وزیروں کو ایک ایک تھیلا اس نے دیا، ایک ایک بیگ اس نے دیا، اور کہا کہ جو میرے باغ ہیں
جتنے بھی گارڈنز ہیں، باغ ہیں، ان میں جا کر اچھے سے اچھے جو پھل ہیں وہ چن کر لے آؤ۔ کہتے ہیں تینوں گئے۔ ایک اس نے کہا بادشاہ نے کیا دیکھنا ہے، اس نے جو کچھ ہاتھ میں آیا، کہیں پتے ہاتھ میں آئے، کہیں کچا پھل آیا، کہیں پکا پھل آیا، کہیں ویسے کوئی چیز آ گئی، ڈالی آ گئی، وہ سارا اس بوری میں ڈال دیا۔ دوسرا تھا، اس نے بھی کہا بادشاہ نے کیا کرنا ہے، بادشاہ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے۔ تو اس شخص نے، وہ دوسرا جو وزیر تھا، اس نے بھی اس بوری کو بھرا، لیکن کس سے بھرا؟ جو گھاس ہوتا ہے، گھاس پتا ہوتا ہے، اس سے اس سارا بوری کو بھر دیا اور واپس آ گیا کہ وقت کیوں ضائع کروں۔ جو تیسرا تھا، اس نے کہا کہ ہے تو بادشاہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ہے تو بادشاہ، اس کا بھی تو حکم ماننا ہے۔ تو اس نے جو سب سے اچھے اچھے پھل تھے اس باغ میں، وہ سارے اچھے اچھے پھل اس نے چن لیے اور اس بوری کو، اس بیگ کو اس نے بھر دیا۔ اگلا دن آ گیا، بادشاہ نے تینوں وزیروں کو بلایا، پھر ان کے جو بیگز تھے، جو تھیلے تھے، جو بوریاں تھیں، ان کو بھی منگوایا۔ تو بادشاہ کے پاس تینوں تھیلے بھی آ گئے، تینوں وزیر بھی آ گئے۔ اب بادشاہ نے ان تھیلوں کو دیکھا نہیں کہ ان میں انہوں نے کیا بھرا ہوا ہے، ان تھیلوں میں انہوں نے کیا کیا چیز ڈالی ہوئی ہے، کوئی پھل بھی ڈالے ہیں، نہیں ڈالے، اچھے پھل ڈالے ہیں، کس طرح کے پھل ڈالے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو قید کر دیا جائے 10 دن کے لیے، ان تینوں کو 10 دن تک قید کر دیا جائے، اور ان کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، نہ پینے کے لیے کچھ دیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کہتے ہیں وہ جو پہلا تھا جس نے گھاس وغیرہ سے اس بوری کو بھرا ہوا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے گھاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ 10 دن ہونے سے پہلے پہلے مر گیا۔ وہ وزیر مر گیا۔ جو دوسرا وزیر تھا، جس نے کچھ تازہ پھل، کچھ خراب پھل اور کچھ جو کچھ بھی آیا وہ اس نے جمع کر دیا، تو اس کے بھی 10 دن گزر گئے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اور جو تیسرا آدمی تھا نا، تیسرا وزیر، کہ جس نے حکم مانا تھا، جس نے حکم مانا تھا اور جس نے اچھے اچھے پھل جمع کیے ہوئے تھے، اس کے 10 دن آرام سے گزر گئے، اس کے 10 دن آرام سے گزر گئے۔ وہ بچ گیا اس امتحان میں، بادشاہ بھی اس سے راضی ہو گیا، اس کی اپنی جان بھی بچ گئی، بیمار ہونے سے بھی بچ گیا۔ یہ تو واقعہ ختم ہو گیا، واقعہ ختم ہو گیا، بات میری ختم ہو گئی۔ لیکن بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم قید نہیں ہوئے، ابھی ہم اس باغ میں موجود ہیں، ابھی ہم اس باغ میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ وہ بیگ، وہ بوریاں بھی ہمارے پاس ہیں، وہ تھیلے بھی ہمارے پاس ہیں کہ جن میں ہم نے کچھ ڈالنا ہے، پھل ڈالنا ہے۔ کس چیز کا پھل ڈالنا ہے؟ اعمال کا پھل ڈالنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں گھاس بوس ڈالتے ہیں، ہم اس نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم اس نامہ اعمال کو اچھے برے دونوں اعمال سے بھر دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ابھی بوری ہمارے پاس ہے، ابھی وہ بیگ ہمارے پاس ہے، ابھی ہم اس باغ کے اندر ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے باغ ہے، اس باغ کے اندر ہیں ہم، یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح کا پھل یہاں سے چنتے ہیں۔ اگر اچھا پھل چن لیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کر لیا، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس پر بھی ہم نے عمل کر دیا، ہم نے اگر اچھا پھل چن لیا تو پھر آگے ہم نے جانا ہے۔ جس طرح جیل تھی نا، 10 دن ادھر رہنا تھا، آگے ایک زندگی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، آگے ایک زندگی ہے جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، آگے ایک زندگی ہے کہ جس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے، وہاں پر صرف 2 گز کی زمین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو آج ہم آزاد ہیں، آج ہمارے پاس وہ تھیلا بھی ہے کہ جس میں ہم نے ان پھلوں کو جمع کرنا ہے، اعمال کے پھلوں کو جمع کرنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے
اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم وہ کشتی کہ جو نجات کی کشتی ہے اس میں سوار ہو کر ہم کنارے تک پہنچتے ہیں یا اسی دریا میں اپنے آپ کو ڈبو کر غرق ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر ہے۔ تو آج حضرات نے ہمارے ذمہ ایک کام لگایا ہوا ہے۔ یہ زندگی ہے، زندگی نے گزر جانا ہے، یہ وقت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس زندگی نے گزر جانا ہے، لیکن ہمارے اوپر حضرات نے جو ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہمیں دی ہے تو ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، یا اللہ جو ذمہ داری حضرات نے ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو کما حق ہو اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ ہمارے پاس تھیلا بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ باغ بھی ہے۔ باغ کس کا ہے؟ حضرت سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمد طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ جو باغ لگایا ہوا ہے، یہ ہے ہمارے باغ، یہ ہے ہمارا باغ۔ اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے، غوثیہ کمیٹیز جو ہمیں دی ہیں یہ ہیں ہمارے باغ، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور اب جو دعوت الخیر کا کام ہمارے ذمہ آیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور دعوت الخیر کا یہ سلسلہ جو جاری و ساری ہے اس کو آگے بڑھتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے ترقی دینے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر لیا، یہ ہم جو نوکری کرتے ہیں، ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں کام میں، کس لیے لگے رہتے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ جو پیٹ ہے نا، اس کو بھرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، ہم ایک آدمی ہے وہ پروفیسر ہے، ایک ہے انجینئر، ایک ہے ڈاکٹر، تو اپنی یہ جو آئیڈینٹی ہے ڈاکٹر کی، انجینئر کی، پروفیسر کی، اس کے علاوہ کوئی آفیسر کی، یہ جو آئیڈینٹی ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے اس کے لیے کورسز کرتا ہے، دور دراز امریکہ جاتا ہے، انڈیا جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ جاتا ہے تاکہ وہاں سے اچھے کورس کر کے آئے، تاکہ اس کی یہ آئیڈینٹی جو ہے ڈاکٹر کی آئیڈینٹی جو ہے یہ اچھی سے اچھی ہو جائے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ آئیڈینٹی، وہ شناخت کہ جس شناخت کے ساتھ ہم نے اپنے قبر میں جانا ہے، وہ شناخت کہ جس شناخت کے ساتھ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کیا اس شناخت کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے؟ آج اس شناخت کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کتنا وقت گزارا آپ نے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک کمرہ ہے، اس کا ایک دروازہ ہے، اس سے بس اس طرح لگتا ہے جس طرح اندر آیا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں۔ وقت تو اتنا ہے، اس دنیا کا گزر جانا ہے، لیکن آخرت میں جو چیز قائم آئے گی وہ ہماری ڈاکٹر کی آئیڈینٹی کام نہیں آئے گی، وہ ہماری پروفیسر کی آئیڈینٹی کام نہیں آئے گی، وہ ہمارے دنیا میں کوئی بڑا آفیسر ہے وہ بن جانے کی آئیڈینٹی ہمارے کام نہیں آئے گی، بلکہ اگر کام آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کیا پوچھیں گے؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کو کیا ہے؟ اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ تیرا واسطہ، ان کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ تو اس آئیڈینٹی کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ لہٰذا ہمیں آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہم کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔